الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن شافع مشفع وماهل مصدق من جعله أمامه قادته إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقته إلى النار وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين صدق الله العظيم يا رجائي يا رجائي جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہمارے درس کی افتتاح ہے، آغاز شروعات ہے، افتتاح کہتے ہیں شروعات کو، آغاز کو۔ قرآن کریم کی ابتدا ہے، آغاز شروعات آج سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم انہوں نے اپنے بندوں پر، تمام لوگوں پر بہت احسانات اور نعمتیں کی ہیں، تمام مخلوقات پر اور خاص ہم لوگوں پر، انسانوں پر، انسانوں کی بات میں کرو، مسلمان کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم پر اور فضل و احسان کیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اول تو ہے کہ اللہ نے ہمیں عالمین تو پیدا کیا، مخلوقات، پھر مخلوقات میں بھی وہ مخلوقات پیدا کیا جو اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں کہا تھا کہ اللہ ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کرے، اللہ تو ہمیں جاندار اینیمل بہت زیادہ ہے، وہ بھی پیدا کرے، لیکن اللہ نے ہم پر فضل و احسان کیے کہ ہمیں اشرف المخلوقات پیدا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشرف المخلوقات کیسے اشرف المخلوقات اس طرح کہ اللہ نے خود فرشتوں کو کہا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف۔ وہ سجدہ بغیر تعظیم کا عزت کا سجدہ تھا، یا وہ سجدہ اللہ کو تھا، سجدہ اللہ کو تھی، لیکن اس کی وہ سن کون تھا؟ ابن آدم علیہ السلام، جو آج کل خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ہمارا کعبہ قبلہ جو ہے۔ تو یہ اشرف المخلوقات کی بہت بڑی اور افضل دلیل ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ بندے کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ان تمام لوگوں میں سے اللہ نے سب سے بڑی اور فضل احسان وہ ہم پر کی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، جو آخر الزمان پیغمبر ہے، جس کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آگا، دین وہی ہوگا جو قرآن کریم میں ہے اور جو نبی علیہ السلام نے بیان کی، دین کامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34 میں
بغكايا اللہ والشط فرماتے لا ہیں ما فيه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رحمك يا ربي اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی نعمت دی ہے اور اگر تم جان لو جنہوں نعمت اللہ کی من احسانات کو الضياء نعمتوں کو بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا اللہ کی نعمتوں کو تم لوگ شمار نہیں کرتے کہ کتنی بڑی کتنے زیادہ نعمت ہے. يا رجائي لیکن ان سب نعمتوں میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑی نعمت کیا ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں اور نبی علیہ السلام اپنے زمان کی امت میں پیدا کیا. عوام الناس کی اصلاح کے لیے دیکھ لیں آپ زمین کی خلافت جو تھی سب سے پہلے کس کے ساتھ تھی؟ جناتوں کے ساتھ. پھر وہ لوگ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے بن گئے اور قتل وغیرہ تو فساد کر رہے تھے. تو اللہ نے زمین کی خلافت یہ حکمرانی یہ ان سے لے لی اور کن کو دے دیا؟ انسانوں کو. لیکن انسانوں کی رہنمائی کے لیے پھر اللہ نے کیا بھیج دیا؟ انبیاء کرام، اور ان کے ساتھ کتاب عظیم و شان اپنے کتابیں بھی نازل کی. ٹوٹل آسمانی کتاب 104 ہے اور ٹوٹل انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش ہے. اس سے زیادہ بھی ہے اور اس سے کم بھی ہے، صحیح تعداد اللہ کو بتائیں، لیکن 1,24,000 کم و بیش اس سے یا زیادہ یا کم. تو اللہ نے انبیاء کرام کو جب بھیج دیا تو انبیاء کرام کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کی. ٹوٹل آسمانی کتاب 104 ہے. ان میں 100 صحیفے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے پارے سپارے کی شکل میں، اور 4 مشہور اور سب سے بڑی بڑی کتابیں ہیں. ان میں ایک زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور قرآن عظیم و شان نبی علیہ السلام پر نازل ہوئے جو آخری پیغمبر پر نازل ہوئے وہ آخری کتاب ہے. دیکھ لیں آپ، صرف انبیاء کرام کے بھیجنے سے لوگوں کی عقیدے و عمل کی اصلاح ناممکن تھی. دیکھ لیں آپ، ذہن نشین کر لیں یہ کہ انبیاء کرام آ گئے، ان پہ کتابیں کیوں نازل ہوئی؟ وہ تو جو باتیں کر رہے تھے تو وہ تو اللہ کی باتیں اپنے آپ سے تو نہیں بولتے تھے. نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام ان کو وہی ہوتی تھی تو وہ وہی بیان کرتے تھے کہ تو پھر قرآن عظیم و شان اور یہ تورات زبور انجیل اور صحیفے کیوں نازل ہوئی؟ یہ اسی وجہ سے کہ صرف انبیاء کرام کے بھیجنے سے لوگوں کی عقیدے و عمل کی اصلاح ناممکن تھی. جس طرح سورۃ بقرہ اس میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں آیت نمبر 213 دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ورسز 213، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تھے توحید پر ایک، تمام لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن لوگوں نے پھر خلاف کر لیا، شرک کا آغاز ہو گیا. نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی آغاز ہوئی تھی، انشاءاللہ پھر تفصیل کریں گے اس پر. تو اللہ کہتے ہیں فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ نے نبیین پیغمبروں کو، کس لیے؟ مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے. خوشخبری دینے کن کو جو مانتے تھے، ومنذرین، اور ڈرانے والے ان کو جو نہیں مانتے تھے. وانزل، اور نازل کیے اللہ نے معہم الکتاب، ان پر کتابیں. دیکھو یعنی صرف انبیاء کرام کافی نہیں تھے، اللہ نے کتابیں بھی ان کے ساتھ نازل کی ہے. کیوں؟ بالحق کی، للاظہار حق کے حق ظاہر ہو جائے. تو نہ صرف انبیاء کرام کی ارسال سے، ان کے بھیجنے سے اسلام ممکن تھی، اور نہ صرف قرآن کریم سے. کتابیں بھیجتے، قرآن بھیجتے، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام کو بھی بھیجا کہ اس کے بغیر ناممکن ہے. تو آج کل کے دور میں قرآن کریم بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جان لیں، اس کو ایمان لائیں، اس پر ایمان لائیں. قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں نا. پہلا حقوق یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب مان لیں، اس پر ایمان لائیں. پھر
صرف ایمان لانا تو نہیں ہے، پھر ہم اس کے عربی کو، ناظرے کو ہم پڑھے، اس کے بعد پھر ہم اس کی معنی کو اس کو سمجھے، کیونکہ قرآن کریم کی بھیجنے کی اصل وجہ کیا ہے آج ہم پڑھیں گے، جو میں نے آیات شروع میں کہا تھا۔ تو تیسرا اس پر اپنے آپ کو سمجھانا، چوتھا عمل کرنا اس پر، اور پانچواں اس کی نفاذ کے لیے کوشش کرنا کہ یہ نافذ ہو جائے گھر میں، ملک میں، اور امن آ جائے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یہ وما ابرئ 13 سپارہ ہے، اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں الف لام را، اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کی معنی پر، الف لام را، الف لام میم صاد طٰ یاسین، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کی معنی صرف و صرف اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اس پر وضاحت کریں گے کہ یہ کیوں اللہ کو صرف پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کتابن، یہ عظیم و شان کتاب ہے۔ کتابن، اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو بہتر ہوگا کہ قرآن کھول لے اور یہ نکال لے، دیکھ لے۔ کتابن، یہ عظیم و شان کتاب ہے۔ یہ کتابن کے با پہ اوپر دیکھو، یہ آپ دیکھ لیں 2 پیش آئے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور یہ تعظیم کے لیے آتے ہیں، یعنی تفسیر کے لیے کہ اس جیسا اور دوسرا کتاب نہیں ہے۔ یہ واقعی بات ہے، کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی مثل دوسری کتاب رے زمین پر نہیں ہے۔ تو کتابن، یہ عظیم و شان کتاب ہے۔ عظیم و شان کتاب کیوں نہیں ہوگا کہ جس ذات کی طرف سے آئی ہے وہ کتنی عظیم و شان ذات ہے، جو مالک الملک کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس طرح عظیم و شان کتاب کیوں نہیں ہوگا کہ جس فرشتے نے لایا ہے وہ کتنا عظیم و شان فرشتہ ہے، جو فرشتوں کا کیا ہے سردار، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس طرح جس جگہ نازل ہوئی ہے وہ جگہ کتنی عزت مند تھی، معزز جگہ تھی، مکہ مدینہ۔ اس طرح جس پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے قرآن کریم، وہ کتنا عظیم و شان پیغمبر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھ لے پھر آپ، جس مہینے میں نازل ہوئی ہے رمضان المبارک، اس مہینے کو کتنی فوقیت اور عزت اور احترام حاصل ہوئی ہے، کیوں؟ قرآن کریم اس میں نازل ہوا تھا، مکمل ہوا تھا۔ پھر اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ قدر میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا تھا وہ رات خیر من الف شہر، وہ بہتر ہے الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اس کے برابر ہے۔ 1000 مہینے میں تم عبادت کرتے رہو، اتنی عمر تو کسی کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرے تو بھی یہ رات جو لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوئی وہ افضل ہے۔ رمضان میں آپ دیکھ لے، جو نفل فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک عمل کتنا دگنا بن جاتا ہے۔ دسترخوان بری ہوتی ہے، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، تمام لوگوں کے دسترخوان بڑے ہوتے ہیں رمضان میں، اور پھر سو رات کو کتنی عظیم و شان رات ہے، کیوں؟ قرآن کریم اس میں نازل ہوئی۔ اس طرح آپ دیکھ لیں، ایک ہی فیکٹری میں یہ پیج بنتے ہیں قرآن کریم کی، یہ پیج بنتے نا، ایک پیج صفحہ ورق جس کو بولتے ہیں، ایک ہی جگہ پر بنتی ہے، ایک ہی مٹیریل، ایک ہی چیز ہے، ایک آ جاتا ہے قرآن کریم جس پہ لکھا جاتا ہے، اور ایک عام کتاب یا رجسٹر یا کاپی پین وہ بن جاتی ہے۔ لیکن اس کی تعلق کس کے ساتھ آ گیا؟ قرآن کریم کے ساتھ۔ تو پھر یہ اگر ضعیف بھی ہو جائے، خدا نخواستہ اگر پڑھ بھی جائے، تو لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں کہ اس کو کسی طاق میں لگ رہے کہ اس کو کوئی
ضرر نہ پہنچائے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، یا قرآن کریم کی آیات اس پر لکھے یا صفحہ ہے، یہ جاندار چیز ہے کہ بے جان چیز ہے۔ اس طرح جس رحیل ڈیسک پہ یہ رکھا جائے وہ کتنا عظیم و شان کہ کوئی اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، اور نہ کوئی اس سے اوپر پاؤں ہٹا سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ تعلق آ گئی ہے کس کے ساتھ؟ قرآن عظیم و شان کے ساتھ۔ تو یہ کتاب 2 پیش عظیم و شان کتاب ہے، تو اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کا تعلق آ جائے تو وہ عظیم و شان نہیں ہوگا۔ بے جان چیز کی اگر تعلق قرآن کریم کے ساتھ اس کی نسبت آ جائے تو وہ کتنی معزز بن جاتی ہے۔ اور تو اگر ایک جاندار، ایک انسان، وہ قرآن کریم کے ساتھ اس کی تعلق قائم ہو جائے، قرآن سیکھتا رہے، تو عظیم و شان کیوں نہیں ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5027، آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری میں نیٹ پہ سرچ کر لیں، 5027 5027۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہتر اس کو نہیں کہا کہ جو بزنس سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، نہیں، ان کو کہا جو قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ ورنہ اس طرح تو بہت کتابیں ہیں، بہت علوم ہے، دینی دنیاوی، لیکن اللہ نے قرآن کریم کو، اللہ کے رسول نے یہ کہا، تو اللہ کے رسول تو اپنے آپ سے نہیں کہتے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اسلام اپنے آپ سے ایک بات بھی نہیں کرتے تھے، جو وہی ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے۔ تو بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس پر عمل کرے۔ تو یہ تو قرآن کی عظمت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کتاب عظیم و شان کتاب ہے۔ انزلناہ، میں نے نازل کی ہے اس قرآن کریم کو، الیک، آپ کی طرف، نبی اسلام کو اشارہ ہے کہ میں نے نازل کی ہے عظیم و شان کتاب آپ پر۔ صحیح ہے۔ قرآن کریم کی علت نزول، قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ کوئی پوچھے یار قرآن کریم کی نزول کس وجہ سے ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی؟ تو اللہ خود ہی ذکر کرتے ہیں کہ لتخرج الناس، اس وجہ سے کہ نکال لے لوگوں کو، لوگ نکل آئے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ علت نزول، ارسال قرآن کیوں نازل ہوا، کی وجہ کیا تھی نزول کی؟ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ لتخرج الناس، اسی وجہ سے کہ آ جائے، نکلے لوگ، کہ نکل آئے لوگ، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ اندھیرا نہیں کہا، من الظلمات کا ہے، سنگولر نہیں کہا، پلورل کا ہے کہ ظلمات، اندھیرے بہت ہوں گے۔ آج کل اگر آپ دیکھ لیں تو فرقہ وریت، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، کتنے فرقے وریت ہے آج کل۔ یہ تو ایک عام مثال ہے، من الظلمات، اندھیرے بہت، اندھیرے کو پلورل کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، شرکیات کی، بدعات کی، رسومات کی۔ الی النور، روشنی کی طرف، روشنی کو ایک کہا، سنگولر کہا کہ یہ روشنی ایک ہے۔ تو قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا آپ کو لتخرج الناس، اسی وجہ سے کہ نکل آئے لوگ، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ آپ ابھی سوچے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں نے اس لیے نازل کیا کہ لوگ نکل آئے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف کب نکلیں گے؟ جب اس کی صرف تلاوت کریں گے اور اس کے ختمے کریں گے۔ آپ دیکھ لیں ذرا سورۃ سواد آیت نمبر 29، 29 سورۃ سواد، 23واں پارہ، کتاب یہ عظیم و شان کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں انزلناہ، میں نے نازل کی ہے، الیک، آپ کو، مبارک، برکتوں والی کتاب ہے، یقیناً بے شک قرآن کریم برکتوں والی کتاب ہے،
جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مکہ مدینہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ کتنی برکت والی بن گئی اور عظیم و شان بن گئی، قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق آ گیا نا، اسی وجہ سے مبارکن برکتوں والی کتاب ہے، بے شک برکتوں والی کتاب ہے۔ آج کل ہم نے قرآن کریم کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ کیا بنا ہے قرآن کریم؟ صرف یہاں تک جانتے ہیں کہ قرآن کریم برکتوں والی کتاب ہے، بس ہم صرف یہاں تک قرآن کریم کو مانتے ہیں کہ یہ برکتوں والی کتاب ہے، اور اس سے آگے نہیں دیکھتے کہ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں۔ بے شک برکتوں والی تو ہے، حدیث میں بھی آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اجتمع فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر اس طرح ہوتے ہیں جس میں اللہ کی کتاب بیان کیا جائے، تو اللہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الا مگر نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ اطمینان نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ اور ان کے اوپر رحمت برستی ہے، رحمت کے چادر ان پر اوڑھی جاتی ہے، وحفتہم الملائکہ اور فرشتے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اس مجلس کو شیطان نہیں آ سکتا، بارش برستی ہے رحمت کی۔ اگر کوئی اعلان کرے کہ پریزیڈنٹ ہمارا یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو کہ وہ پیسے تقسیم کر رہا ہے، وہ 500 نوٹوں کی وہ بارش کر رہا ہے یا 5000 کی، تمام لوگ بھاگیں گے نا کہ کچھ اگر 2-3 بھی پکڑ لیا تو بہت سے کام ہوگا۔ لیکن حدیث میں واضح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ سے نہیں کہتے نا، نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر رحمت برستی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ لوگ ان کا تذکرہ اللہ فرشتے اللہ کو کرتے ہیں، کہ اس طرح ایک بندہ بیٹا تھا، وہ کتاب بیان کر رہا تھا، ووٹ کے لیے نہیں، نوٹ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے آداب میں ہم لوگ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اصل چیز کیا ہے، اصلاح نیت، کہ قرآن تم سیکھ رہے ہو یا تم قرآن بیان کر رہے ہو کہ کوئی مجھے عالم نہیں کہے کہ مجھے لوگ بڑا عالم کہ یہ تو بہت اسکالر ہے اور بہت ذہین ہے اور بہت علم ہے اس کے ساتھ، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب بیان کر رہے تھے، اللہ کہہ رہے تھے کہ وہ کس چیز کو مان کہ جنت کو مانگ رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کہے گا فرشتوں کو کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، کہا کہ نہیں، تو اللہ فرشتوں کہتے ہیں کہ گوار ہو میں ان کو جنت میں داخل کروں گا انشاءاللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، تو کہا کہ پناہ مانگ رہے تھے جہنم سے، کہا کہ اگر جہنم انہوں نے دیکھا تھا کہ نہیں، اگر جہنم دیکھ لے تو، کہا کہ اگر جہنم دیکھ لے تو پھر اور بھی اس سے ڈرتے رہیں گے اور اس سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ گوار ہو میں نے اس کو بخشش کر لیا۔ تو قرآن کریم ہم مانگتے ہیں کدھر تک، مبارکن، صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ مبارکن برکتوں والی کتاب ہے، شادی ہو رہا ہے تو دلہن کے سر پر رکھو کہ اس میں خیر و برکت آ جائے۔ اس کے علاوہ نیا گھر خرید لیا، دکان خرید لیا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں تلاوت قرآن کرو، قرآن کی ختم کرو کہ اس میں برکتیں آ جائے۔ صحیح ہے، برکتوں والی کتاب تو ہے، لیکن آگے برکتوں سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیاتوں میں سوچ اور تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ آیاتی، اس کی آیاتوں میں، امام ابن کثیر بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ وفی دلیل علی وجوب معرفت المعنی القرآن، کہ اس آیت میں دلیل ہے، ثبوت ہے، پروف ہے کہ قرآن کریم
کی ترجمہ اور ترجمہ سیکھنا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی تلاوت لا تدبر فی، اس تلاوت میں خیر نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو. ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، امید رکھتے ہیں یہ ثواب تو ہے، برکت والی کتاب ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں سوچ اور تدبر کیا جائے. تدبر اہم چیز ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ لوگ نکل آئے اندھیروں سے روشنی کی طرف، تو اندھیروں سے روشنی کی طرف تب نکل آئے گا جب اس میں سوچ اور تدبر کرے گا. تدبر قرآن یہ بہت ضروری ہے. آیاتی اس کی آیاتوں میں وَلْيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اوفل اور نصیحت لے لے اولو الالباب، عقل کے خاوند. تم قرآن کریم میں تدبر کرو، اس میں سوچ اور فکر کرو. امام حسن بصری آپ سب جانتے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم صرف پڑھتے جائیں، بلکہ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل تب ہوگا جب اس پہ سوچ اور تدبر کرے نا. اس طرح امام غزالی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اصل غرض و فہم و تدبر ہے، نہ کہ صرف لحن و آواز اور ختم کی کثرت. تو قرآن کریم یہ اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ ہم اس میں سوچ اور تدبر کریں. جس طرح میں نے آپ کو یہ آیات بیان کیا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، انہوں نے قرآن کریم پر پورا عمل کیا تھا. پورا وہ جب کہتے تھے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز پڑھتے تھے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں، اور اگر جب ہمارا جی چاہتا تھا کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن کریم پڑھتے تھے. کیوں؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں نا. ابھی اللہ نے ہمیں باتیں نازل کی ہے. آپ ذہن نشین کر لے، جب آپ کوئی الیکٹریکل چیز لے لیتے ہیں، موبائل یا اس طرح کوئی مشین ہو گیا، اے سی ہو گیا، تو اس کے ساتھ ایک پمفلٹ ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا کتاب، آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا سا کتاب اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ ہے، آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کرو گے، اگر اس طریقے کے علاوہ استعمال کیا تو یہ خراب ہوگا اور کام نہیں کرے گا. تو اللہ نے انسان کو تو بھیج دیا، لیکن انسان کی اصلاح کے لیے قرآن عظیم و شان کو نازل کیا نبی اسلام پر. تو زندگی ہم گزاریں گے قرآن کریم کے مطابق. دیکھو کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلا کلمہ ہمارا کلمہ کیا ہے اسلام کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس سے مراد قرآن کریم، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، قرآن اور نبی علیہ السلام. قرآن اور نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں کتاب اللہ کا اور نبی اسلام کی سنت، میری سنت وہ چھوڑتا ہوں، تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215، دیکھ لے پھر آپ، 215 ابن ماجہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ اہلین من الناس، لیکن ان لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کے گھر والے ہوتے ہیں. قالوا صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہے جو اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں؟ کہا کہ اہل القرآن، قرآن والے جو قرآن کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. ہم اہل اللہ، یہ اللہ کے اہل ہیں اور خاص لوگ ہیں. تو یہ تب جب قرآن کریم کے لیے آپ لوگ بیٹھ گئے، اس کی معنی میں، ترجمہ میں تدبر کرے. اصل چیز، اصل بات میں نے آپ کو بتا دی نا کہ اس پر عمل کرے. تو عمل تو تب ممکن ہوگا نا کہ ہم اس پہ سمجھے تو صحیح. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ ثواب دے گا انشاءاللہ.
لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو ہم نے صرف بس پڑھنے کی کتاب بنا دیا ہے اور طاق میں رکھتے ہیں، چومتے ہیں بس. تو یہ تو طاق میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، اس کو نافذ کرنا ہے زندگی میں، اپنے طور طریقوں میں، اس پر عمل کرنا ہے. امام ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر مطلوب یہ ہے کہ تلاوت میں ایسی صورت اختیار کی جائے جو قرآن کریم کی تدبر و فکر، تفکر، خشوع اور اطاعت کی تحریک دے. عرب میں آپ لوگ اللہ کرے کہ جائیں عمرے میں، حج میں، یا آپ نے موبائل میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب تلاوت کرتے تو روتے ہیں. وہ کیوں روتے؟ سمجھتے ہیں نا قرآن کریم پر کہ اللہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں. تو میرا غرض و غایہ، میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ نے نازل کی ہے تدبر کے لیے، کہ اس میں سوچ اور فکر کیا جائے اور اس پر عمل کرے. میں نے شروعات میں جو آپ کو حدیث کہا تھا ان میں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن والا، تمہیں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے اور اوروں کو سکھائے. اس طرح دوسری حدیث بھی میں نے آپ کو کہا تھا، ان میں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ خیر کا ارادہ کرے تو اللہ ان کو قرآن کریم کے لیے لاتے ہیں، قرآن کریم کی سمجھ بوجھ ان کو عطا کر دیتا ہے. جن پر اللہ خیر کا ارادہ کرے، قرآن کریم کے لیے ہر کوئی نہیں آتا. اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو وہ قرآن کریم کے لیے آ جاتا ہے. اللہ نے آپ پر فضل احسان کیے تو پھر اس نعمت کی بے قدری نہ کرو. اللہ نے قرآن کریم آپ کی طرف بھیجا ہے، آخری امت میں بھیجا ہے، تو اس کی ناقدری نہ کرے. قرآن کریم کے لیے وقت نکالے. آپ کہیں گے کہ آپ نے تو لکھا تھا کہ 20 سے 25 منٹ تک. آج ہمارے صرف شروعات ہے، انشاءاللہ منڈے سے پھر ریگولر کلاسز ہوں گی انشاءاللہ. 50 سے 25 منٹ تک، زیادہ میکسیمم 25 منٹس اور منیمم 15 منٹس کا درس ہوگا انشاءاللہ. پیر کے دن پھر ہم قرآن کریم کی آداب پڑھیں گے کہ ہر چیز کے لیے اپنے آداب ہوتے، تو قرآن کریم کی بھی اپنی آداب ہے. ہر چیز کی اپنی رولس ریگولیشن ڈسپلن ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی بھی کچھ ہے. انشاءاللہ پیر کے دن ہم آغاز کریں گے. آج افتتاح تھی، قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں تھی، اور قرآن نکلا ہے قرات سے کہ ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے. نبی اسلام کی دور سے لے کر قیامت تک ہر کوئی پڑھتا ہے. تو پڑھنا کس طرح، یعنی سمجھ بوجھ کے پڑھنا. میں اپنے بیان اختتام ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. صحابہ کرام معزز تھے نا، کیونکہ ان کے ساتھ قرآن عظیم و شان تھا. اور ہم آج کل کے مسلمان جو ذلیل و خوار ہیں، کیوں ہم ذلیل و خوار ہوئے؟ تاریک قرآن، حق قرآن کریم کو چھوڑا، اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں. ڈاکٹر ارشاد احمد ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تیرے ضمیر پر قرآن کریم جب نہیں ہوگا، اس میں تم نہیں سمجھو گے، عمل نہیں کرو گے، تو گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. نہ اللہ راضی نہ صاحب کشاف ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے کیا کہہ رہے. تو انشاءاللہ پھر کے دن سے منڈے سے پھر درس کی آغاز ہوگی، اور پھر میں آپ کو گروپ میں پول کر لوں گا. اگر کسی کو ایشو ہو اس ٹائم میں تو وہ بتا دے. ابھی تو شروعات تھی، تو پھر انشاءاللہ یا تو 5:30 PM سے 6 PM تک کریں گے، اور یا تو 9:30 PM سے 10 تک کریں گے، اور یا صبح پھر کریں گے 7 سے 7:30 تک. آپ خود ہی پھر دیکھ لیں، یا 6:30 سے 7 تک. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم پر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات کا بنائے آخرت میں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.